السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ الحمدللہ آج کی تراویح میں ہم نے سورہ حجرات سے لے کر سورہ واقعہ تک کی جو صورتیں ہیں ان صورتوں کو مکمل کیا۔ سورہ حجرات یہ جو صورت ہے، اس صورت کو ہر مسلمان کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک اسلامی معاشرہ کیسے ہونا چاہیے اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے ہوں، ان کا سلوک کیسے ہو، ان ساری باتوں کو اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر تذکرہ فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ نے اس صورت کے اندر یہ بتایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو تم اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھو۔ اللہ کی قرآن کی جو آیات ہیں، ان آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، ان احادیث کے سامنے تم اپنی بات کو پیش کر کے اپنی بات کو اونچی مت کرو۔ تو اسے معلوم یہ ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی کوئی بھی عبادت کرنا چاہتا ہے یا کوئی بھی معاملہ کرنا چاہتا ہے یا کوئی بھی عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا بتایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اور کیا بتایا، انہی چیزوں کی طرف ہمارا دھیان جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف ہمارا دھیان نہیں جانا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ نے بتایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ اللہ رب العالمین کا تقوی اگر تمہارے دلوں میں ہے، اگر اللہ کا ڈر تمہارے دلوں میں ہے تو تم قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں تم نہیں جاؤ گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بتایا۔ یہاں پر ایک چیز میں بتانا چاہوں گا، وہ یہ کہ قرآن اور حدیث کی جب بات آتی ہے، کوئی نص آتی ہے، نص کا مطلب ہوتا ہے قرآن کی آیت ہو یا حدیث کا ٹکڑا ہو، حدیث، تو اس کو نص کہتے ہیں۔ اگر نص آ جائے تو نص کے مقابلے میں وہاں پر کوئی اپنی رائے پیش نہیں کرنا چاہیے، اجتہاد بھی نہیں چلے گا، چاہے وہ فرائض ہوں، چاہے وہ سنن ہو یا نوافل ہوں۔ نوافل کے بھی معاملے میں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقے پر عمل کیا، اس کے اگر نص موجود ہے تو نص کے سامنے اجتہاد نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہاں پر اجتہاد آ گیا تو گویا ہم نص اس نص کو ہم اگنور کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ اس طریقہ صحیح نہیں ہوگا۔ اگر کوئی اجتہاد بھی کر لیے اور کوئی عمل بھی کر لیے تو اگر وقتی طور پر وہ اچھا ہی لگے گا، ہو سکتا ہے، لیکن یہ فتنے کا ایک دروازہ ہو سکتا ہے، یا پھر یہ کہ بدعات کا ایک دروازہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب کبھی ہمیں کوئی ایک نص ملتی ہے قرآن اور حدیث سے، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرنے کے لیے کہا، تو بس اس کو کرنا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں اس نص کو چھوڑ کر اگر ہم کوئی بات اپنی جانب سے پیش کر کے یا اپنے طور پر کوئی عمل کرتے ہیں تو وقتی طور پر کچھ چیزیں اچھی ہی لگتی ہیں، لیکن آگے چل کر یہی چیزیں انسان کو گمراہیوں کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ آج امت میں دیکھیے کتنی گمراہیاں ہمیں نہیں نظر آتی۔ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں، میت آدمی مر جاتا ہے اس کے اوپر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میت کی پر تلاوت کرنے سے اسے فائدہ پہنچتا ہے، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں قرآن ہی کی تو تلاوت کرتے ہیں، غلط کیا ہے؟ تو وقتی طور پر دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، بہت ہی اچھا لگے گا، یہ سب میٹھی میٹھی چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن ایسی چیزیں ہی انسان کو سیدھے راستے سے لے جا کر کے گمراہی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ کسی بھی عبادت کا معاملے میں انسان قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عمل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، بس اسی کو اپنائیں، اسی کو عمل کرنے کافی ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک اور پیش کریں ہم تو روزہ ہے، نوافل کا نفل روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دن روزہ رکھنے سے، نفل روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں میرے پاس ہر دن روزہ رکھنے کی طاقت ہے، میں رکھوں گا، اگر کوئی آدمی کہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف عمل کر رہا ہے۔
تو اس لیے گرچہ نفل ہی ہے لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا ہے تو اس طریقے کے مطابق عمل کرنا یہ صحیح طریقہ ہے. اس لیے جب کبھی قرآن کی آیت یا حدیث آتی ہے تو اس کو جو ہے اپنانا چاہیے, اس پر عمل کرنا چاہیے. یہ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت کے اندر بتایا. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر ایک بات بتائی, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اتنی بڑی بات ہے یہ اللہ رب العالمین نے بتایا. یہ تو وقتی حساب سے بھی تھا اور عام حکم بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر رہے ہیں. کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز میں بات کر رہا ہے اور جو ہے بہت ہی زور زور سے چیخ چیخ کر بات کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ممکن ہے کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں. جیسے آپس میں تم لوگ گفتگو کرتے ہو ویسے نبی کے سامنے مت کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب تم گفتگو کرو گے تو آرام سے بات کرو, آہستہ سے جو بات کرو, آواز کو کم کرو, ورنہ ممکن ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوگا آپ کے سارے اعمال جتنے بھی ہیں آپ کیے ہیں سب کی سب برباد ہو جائیں گے. اور یہ عام حکم بھی ہے. عام حکم کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم پیش کر رہے ہیں, سامنے والے کہہ رہے ہیں نہیں ہم اس کو نہیں مانیں گے. اپنی آواز اونچی کر کے اپنے طور پر کوئی خیال پیش کر رہے ہیں, اپنے طور پر کوئی رائے ظاہر کر رہے ہیں اور حدیث کی مخالفت میں زبردست جم کر ہے تو اس کے بھی اعمال برباد ہو سکتے ہیں. یہ بھی عام حکم ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی احادیث ہیں, جو بھی باتیں ہیں, ایسی احادیث کے خلاف اپنی رائے ظاہر کرنا اور اپنے آپ کو ظاہر کر کے حدیث کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا, یہ طریقہ بھی جو ہے انسان کو جو ہے اس کے اعمال کو برباد کرنے کا جو سبب بن سکتا ہے. ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے. اس صورت میں اللہ رب العالمین نے ایک اور بات بتائی, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, کہ ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی آدمی آ کر کوئی خبر سناتا ہے تو پہلے اس کی تحقیق کر لو. بغیر تحقیق کے نہ اس کو قبول کرو اور نہ ہی لوگوں تک پہنچاؤ. آج ہمارا معاملہ کیا ہے, دیکھیے کوئی بھی خبر آتی ہے اس کی تحقیق کیے بغیر فوراً جو ہے شیئر کر دیتے ہیں. واٹس ایپ جیسی مختلف چیزیں, آج ٹیکنالوجی ایسی آ گئی ہے کہ انسان ایک میسج پڑھتا ہے تو فوراً جو اس کو دوسروں میں شیئر کرنے لگتا ہے. یہ صحیح ہے غلط ہے اس کی کوئی تحقیق نہیں ہوتی, بلکہ ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ احادیث کے نام پر کچھ چیزیں آتی ہیں تو لوگ اس کی بھی تحقیق نہیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بتلایا, اس طرح کی بہت ساری چیزیں آتی ہیں, لوگ جو اس کو پڑھتے ہیں اور شیئر کرنے لگ جاتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو. وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے تحقیق نہیں کیے اور کسی آدمی کو بھیج دیے. اگر اس نے ضعیف حدیث پر عمل کر لیا تو اس کا گناہ بھی جو اس کو ملے گا. تو اس لیے چاہیے کہ چاہے وہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ, آپس میں ایک دوسرے کے تعلقات کے تعلق سے ہی کیوں نہ ہو, اگر کوئی آدمی کسی کے تعلق سے آپ کے سامنے آ کر بتلا رہا ہے کہ فلاں آدمی نے آپ کو برا بلا کہا ہے, میں سن رہا تھا کہ فلاں اس طرح کی باتیں کر رہا تھا, تو آدمی غصے میں آ کر کے, جذبات میں آ کر کے فیصلہ کر کے فلاں آدمی کو جا کر کے گالیاں دے رہا ہے, غصہ کر رہا ہے یا مار پیٹ کر رہا ہے یا سزا دے رہا ہے, یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں. جب تک تحقیق نہیں کرتے اس وقت تک جو ہے اس طرح کی جو ہے کوئی کام تحقیق کیے بغیر کوئی بھی کام اور کوئی بھی قدم نہیں اٹھانا چاہیے. یہ اللہ رب العالمین نے بتایا. اگر تم تحقیق کیے بغیر کوئی کام کرو گے تو اللہ نے بتایا فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, ممکن ہے کہ آپ شرمندہ ہو جاؤ گے, کیونکہ جب حقیقت بعد میں کسی نہ کسی وقت کھل جائے گی, جب جو ہے آپ شرمندہ ہو جاؤ گے تو اس وقت آپ سوچو گے کہ کاش میں جو ہے تحقیق کیا ہوتا تو اچھا ہوتا. اس لیے پہلے ہی تحقیق کر لینا چاہیے اور قدم اٹھانا چاہیے. اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بات بتائی اور فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون, کہ سب مومنین جتنے بھی ہیں سب آپس میں بھائی بھائی ہیں, ایک دوسرے کے بھائی ہیں, تو آپس میں آپ لوگ بھائیوں کی طرح رہو, محبت سے رہو, لڑائی جھگڑا مت کرو. اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے کی 2 آیات میں یہی بتایا کہ تم لڑائی جھگڑا مت کرو. اگر لڑائی جھگڑا لوگ بھی کر رہے ہیں تو آپ ان کے درمیان صلح کرواؤ, محبت سے رہو آپس میں. لڑنا جھگڑنا یہ ساری چیزیں اچھی نہیں ہیں, اللہ رب العالمین نے جو ہے بتایا. اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے لڑائی جھگڑے کے تذکرے کے بعد فرمایا کہ لڑائی جھگڑے معاشرے میں جو پیدا ہوتے ہیں اس کے اسباب کیا ہیں, ان اسباب کا تذکرہ فرمایا. وہ اسباب کیا ہیں اللہ رب العالمین نے پہلے بیان فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم, اور فرمایا اللہ رب العالمین نے یہاں پر کہ اے ایمان والو تم کسی کا مذاق مت اڑاؤ,
तुम किसी का मजाक उड़ा रहे हो, मुमकिन है कि वो आदमी आपसे बेहतर होगा। वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन खैरम मिनहुन, और कोई औरत किसी औरत का मजाक ना उड़ाए, मुमकिन है कि फला औरत जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है वो औरत इससे बेहतर हो। तो इसलिए कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी भी एतबार से, दीनी एतबार से हो, दुनियावी एतबार से हो, शक्ल सूरत के एतबार से हो, माल के एतबार से हो, किसी भी एतबार से किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इसको पता अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास उसका ऊंचा मकाम है, दुनियावी एतबार से भी मुमकिन है कि उसका मकाम जो है इससे बेहतर होगा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास उसका मकाम जो है इससे बेहतर होगा। तो हम किसी के बारे में जानते नहीं तो हम किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते। ये बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताई। पहला अदब बताया कि जिसके जरिए मुआशरे में जो है फितने पैदा होते हैं, लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं, तो उससे बचो कहा। और दूसरी बात बताई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, वला तलमिजु अनफुसकुम वला तनाबजु बिल अलकाब, किसी पर इल्जाम मत लगाओ कहा, गलत किस्म के इल्जामात किसी पर मत लगाओ, और एक दूसरे को बुरे नामों से मत पुकारो। मुख्तलिफ किस्म के नाम मुआशरे में होते हैं, लोग जो है गलत नामों से पुकारते हैं जिससे सामने वाले को तकलीफ होती है। तो ऐसा नाम जिससे सामने वाले को तकलीफ हो, ऐसे नामों से किसी को नहीं पुकारना चाहिए। उनका जो नाम है सीधा साधा नाम, उस नाम से पुकारो, गलत अलकाब जो है मत पुकारो, कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। फिर कहा बि'सल इस्मुल फुसूक बादल ईमान, कि अगर कोई आदमी कोई कुछ गलत काम कर रहा था, जैसे कोई शराबी था, कोई जो है उससे पहले कोई चोरी करने वाला था, कोई भी गलत काम कर रहा था, तो उसने तौबा कर लिया, तो तौबा कर लेने के बाद भी उसने ईमान लाया, तौबा कर लिया, अल्लाह से माफी मांग लिया, वो बदल गया, सुधर गया, उसके बाद भी मुआशरे में लोग क्या करते हैं, उसको पुराना जो काम वो गलत काम कर रहा था उसी काम से जो है उसको जो है बुलाने लगते हैं, कि ऐ चोर कहते हैं, ऐ डाकू कहते हैं, या फिर ऐ शराबी, इस तरह की चीजें जो पहले वो कर रहा था उसने छोड़ दिया, उसके बावजूद उसको बार बार कोसते रहते हैं जो कि उसने पहले किया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको माफ कर दिया होगा, लेकिन दुनिया के लोग जो है उसको याद करवा करवा करके जो उसको तकलीफ देते हैं, और मुमकिन है कि ऐसे लोगों की वजह से वो आदमी फिर बुराई की तरफ चले जाए, और इसका जो है सारा जो है वबाल जो है इसके सर जाएगा। इसलिए कोई भी आदमी गलती कर रहा है तो गलती करने के बाद अगर वो सुधर रहा है तो कभी भी जो है उसको पुरानी जो गलतियां हैं वो याद करवा के उसको तकलीफ नहीं देना चाहिए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन। अल्लाह ने फरमाया कि आपस में एक दूसरे के ताल्लुक से बदगुमानी मत करो। हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदगुमानी के ताल्लुक से बयान फरमाया, अक़ज़बुल हदीस कहा, यानी सबसे बड़ा झूठ यह है कि आप दूसरों के ताल्लुक से गलत सोचो, बदगुमानी इख्तियार करो, यह सबसे बड़ा झूठ है, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसलिए हमें चाहिए कि हम हर किस्म की बदगुमानी, लोगों के ताल्लुक से गलत सोचना, यह हरगिज नहीं करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मशहूर हदीस हम जानते हैं, रमजान ही का महीना था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए थे अपनी बीवी सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा से, रात का वक्त था, अंधेरा था, बात कर रहे थे, दो सहाबा जा रहे थे, तो सहाबा ने देखा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उनसे कि भाई ये मेरी बीवी है सफिया। तो सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी क्या हम आपके बारे में बदगुमानी में पड़ जाएंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपके साथ शैतान है, वो शैतान आपको बदगुमानी में मुब्तला कर सकता है, इसलिए मैंने ये बता दिया। तो बदगुमानी से बचना भी चाहिए, लोगों को चाहिए कि वो खुद भी जो है लोग मेरे बारे में गलत ना सोचें, इससे भी बचे लोग, और सामने वाले को भी चाहिए कि वो खुद भी किसी के ताल्लुक से जो है बदगुमानी में मुब्तला ना हो, किसी के बारे में गलत ना सोचे, हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए लोगों के ताल्लुक से। और फिर फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, वला तजस्ससु वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमु। वला तजस्ससु, हमेशा लोगों की बुराइयों के पीछे मत पड़ो। लोग हमेशा जो क्या करते हैं, किसके अंदर क्या गलती मिलती है पकड़ें, कि उसके अंदर क्या गलती मिलती है, इसके अंदर क्या गलती मिलती है, और उसको परेशान करें। इस तरह के लोगों की बुराइयों के पीछे मत पड़ो, छोड़ दो उन्हें। अगर वो गलती कर रहे हैं आप इस्लाह कीजिए, लेकिन आप किसी की गलतियों के पीछे बार बार पड़ना और उसको परेशान करना, इस तरह की काम मत करो, कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन। और कहा एक दूसरे की गीबत मत करो, एक दूसरे के ताल्लुक से गलत सलत मत कहो। गीबा का माना ये होता है कि कोई आदमी गलती कर रहा है, उसी के बारे में नहीं बोलना किसी के सामने। लोग समझते हैं कि अगर गलती कर रहा है तो पेश कर सकते हैं, नहीं, गलती ही वो कर रहा है, कोई गुनाह का ही काम कर रहा है, लेकिन उसके ताल्लुक से आप लोगों के सामने पेश नहीं कर सकते। अगर वो गलती नहीं कर रहा है, उसके बावजूद कुछ कर रहे हैं, तो उसको तो इल्जाम कहते हैं। अगर गलती कर रहा है तब भी पेश नहीं कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके ताल्लुक से बयान फरमाया, गीबत करने वाला ऐसे ही है जैसे कोई जो है आदमी अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता है। क्या वो आदमी को पसंद है? जब वो आदमी को पसंद नहीं है तो गीबत क्यों करता है? तो ये जो बीमारियां हैं,
یہ جو برائیاں ہیں لوگ اس کو جو ہے معمولی سمجھ چکے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین ان چیزوں کے سلسلے میں بہت ہی سختی سے بیان کر رہا ہے، اور آج یہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ کوئی اس کو برائی نہیں سمجھتا، بالکل عام، یہ اس کے تعلق سے، وہ اس کے تعلق سے برائی، اور اس کے تعلق سے بدگمانی، وہ اس کے تعلق سے جاسوسی، یہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ لوگ اس کو برائی سمجھنا ہی چھوڑ دیے ہیں۔ تو جب یہ اس طرح کی چیزیں معاشرے میں پھیلتی ہیں تو پھر معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے فتنے، ایک دوسرے سے نفرت، اور جو ہے ایک دوسرے سے دور ہو جانا، یہی ساری چیزیں معاشرے میں پیدا ہوں گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان سب سے بچیں۔ پھر اللہ نے بیان فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارو، ان ساری چیزوں سے بچو۔ ان اللہ تواب الرحیم، اگر غلطی ہو بھی گئی ہے کسی سے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگے، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، چھوٹے گناہ نہیں۔ گویا اسے معلوم ہوا کہ آدمی کو چاہیے کہ اگر اس سے اس طرح کی غلطی ہو جائے تو توبہ کرے۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو پتا چلا کہ اگر کسی نے غیبت کی، کسی جاسوسی میں پڑا، بدگمانی کی، کسی کو برے ناموں سے پکارا، تکلیف دیا، تو اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرے گا تو اللہ رب العالمین کے پاس بغیر توبے کی وہ غلطی معاف نہیں ہوگی۔ یہی بات اس سے معلوم ہوتی ہے۔ یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں، ان گناہوں سے جو ہے آدمی کو بچنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ اے لوگو، ہم نے آپ کو جو ہے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، آدم اور حوا سے جو ہے سب کو پیدا کیا ہے، اور تمہارے درمیان جو قبائل ہیں، فلاں خاندان فلاں خاندان، یہ سب بس ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے ہے، لیکن تم آپس میں انہی قبائل کا اور انہی خاندانوں کا استعمال ایک دوسرے کو گرانے کے لیے کرو گے تو پھر اللہ رب العالمین کو جو یہ بات پسند نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے، باعزت آدمی وہ ہے اللہ کے پاس جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ تم فلاں خاندان سے ہو، تم فلاں کیٹیگری سے ہو، تم فلاں جگہ سے ہو، یہ اللہ رب العالمین کے پاس اس طرح کی کوئی کیٹیگری نہیں ہے۔ اللہ کے پاس باعزت آدمی وہ ہے جو اللہ رب العالمین سے زیادہ ڈرتا ہے۔ تو اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں، ایک دوسرے کو نیچا سمجھنا، اونچا سمجھنا، یہ معاشرے سے جو ہے ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ یہ باتیں جو ہے سورہ حجرات میں پیش کی گئی۔ اس کے بعد کی جو سورت ہے سورہ قاف، اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے قطعی طور پر پیش کر دیا کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، قیامت کے دن کو، تم مانو نہ مانو، قیامت آنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بہت ہی سختی کے ساتھ اس سورت کے اندر باتیں بتلائی ہیں کہ قیامت کا دن آئے گا تو کیسے آئے گا، اور قیامت کے دن کیا ہوگا، اور جو جہنمی لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اور جہنم کہے گی اس دن حل امتلاتی وتقول حل من مزید، پوچھا جائے گا کیا تو بھر گئی ہے جہنم، تو جہنم کہے گی حل من مزید، کیا اور بھی لوگ ہیں، تو جہنم اس طرح سے کہے گی۔ اور متقین کے سلسلے میں بھی کہا گیا کہ متقین کو کیا ملے گا۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے ایک بات بتائی، وجاء سکرۃ الموت بالحق، کہ موت کی جو سکرات ہے وہ بالکل سچ ہے کہ وہ آ کر رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے موت سے پہلے، بہت ہی تکلیف میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو پانی کا کٹورا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ رکھتے، اس کے بعد پھر اپنے جو ہے چہرے پر جو ہے ہاتھ پھیرتے پانی بھگو کر کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنا چہرہ پوچھتے ہوئے پانی سے کہا لا الہ الا اللہ۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان للموت سکرات، کہ یقیناً موت کی سکرات یعنی سختیاں ہیں۔ تو موت کی جو سختیاں ہیں، یہ جو سکرات کی حالت ہوتی ہے، ایسے موقع پر اگر کسی انسان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سکرات کی حالت میں ہے، اس کے پاس جا کر بیٹھنا چاہیے۔ انسان اگر کسی کی سکرات کو دیکھ لے گا تو انسان جو ہے پریشان ہو جائے گا، تڑپ جائے گا، کیونکہ سکرات کی جو حالت ہوتی ہے، انسان اس موقع پر جو بالکل جو ہے اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کسی آدمی کو سکرات کی حالت میں ہو تو اس کے حلق سے صرف آواز جو ہے ایک عجیب سی آواز نکلنے لگے گی، اس کا ہاتھ پیر یہ سب جو ہے کام کرنا بند کر دے گا، آدمی کی دماغ کہیں اور ایسا نظر آئے گا کہ وہ ہماری دنیا میں نہیں ہے، اور اس کے حلق سے جو آوازیں نکلنے لگے گی، آدمی سامنے والا اگر بیٹھ کر دیکھے گا اس ساری چیز کو تو اس کو یقیناً محسوس ہوگا کہ ایک دن مجھے بھی یہیں پر پہنچنا ہے۔ تو اس لیے انسانوں کو چاہیے، ہمیں چاہیے کہ اگر کسی جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی سکرات کی حالت میں ہے، پہنچنا چاہیے تاکہ ہم عبرت حاصل کریں۔ تو یہ جو سکرات کی حالت ہے، یہ جو ہے موت کی سکرات حق ہے، یہ ہر آدمی کو آئے گی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور اللہ رب العالمین نے بھی جو ہے یہاں پر اس صورت کے اندر بتایا۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے ایک اور بات بتائی، فرمایا اس بات کی صورت میں سورہ زاریات میں اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون،
کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے پھر فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ عام طور پر انسان عبادت سے کیوں غافل ہوتا ہے، اس کی وجہ بتائی اللہ رب العالمین نے۔ پہلے بتایا کہ تم میری ہی عبادت کرو، پھر اس کے بعد انسان عبادت سے عام طور پر کیوں غافل ہوتا ہے، رزق کی وجہ سے غافل ہوتا ہے۔ رزق کی تلاش میں پڑھ کر کے عام طور پر انسان نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے اور دوسری عبادت کو چھوڑتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ما اريد منهم من رزق، ہم ان سے رزق نہیں چاہتے ہیں، وما اريد ان يطعمون، اور نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں کچھ کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ رب العالمین تو وہ رزاق ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ تم رزق کے تلاش میں جتنا وقت لگا رہے ہو لگاؤ، لیکن عبادات کی وقت اوقات میں جو وقت لگانا ہے وہ عبادت میں لگائیں۔ عبادت کے اوقات میں بھی رزق کے تلاش میں اگر انسان نکل پڑے، فرائض کو چھوڑ دے اور عبادات کو چھوڑے گا تو پھر انسان جو ہے پوری طرح رزق جو ہے اس میں پڑ جائے گا اور عبادت سے غافل ہو جائے گا۔ یہ بات جو ہے ہمیں یہاں پر بتائی گئی۔ اس کے بعد کی جو سورت ہے سورت الطور، بہت سارے صورتیں ہیں، میں مخصوص موضوعات کو یہاں پر ایک دو موضوعات کو لے رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر سورت طور کے اندر ایک بات بتائی، فرمایا اللہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان، کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، سچے ایمان کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، اگر وہ اپنی اولاد کو بھی ایمان کے حساب سے تربیت دیتے ہیں، تو فرمایا اللہ رب العالمین نے اگر ان کی اولاد بھی، ان کی ذریت بھی ایمان کے ساتھ اگر زندگی گزارتی ہے اور مرتی ہے تو فرمایا الحقنا بہم ذریتہم، تو قیامت کے دن جنت میں ہم ماں باپ کو بھی اور اولاد کو ملا دیں گے، فرمایا اللہ نے۔ کتنی بڑی بات بتائی اللہ رب العالمین نے۔ تو دنیا میں جو بیوی بچے ماں جو بھی ہیں باپ، یہ سب کچھ دنیا میں جو ہیں، قیامت کے دن اگر وہ دنیا میں صحیح ایمان کے ساتھ زندگی گزارے سب، تو اللہ رب العالمین نے سب کو ملائے گا، کہا اللہ رب العالمین الحقنا بہم ذریتہم۔ اب یہاں پر دیکھیے مفسرین نے دو باتیں بتائی، جیسے مثال کے طور پر ہر آدمی کا عمل الگ ہوتا ہے اور ایمان الگ ہوتا ہے۔ تو باپ کا ایمان بعض اوقات، ماں باپ کا ایمان بعض اوقات زیادہ ہوتا ہے اور عمل زیادہ ہوتا ہے، اور بچوں کا ایمان اور عمل زیادہ ہوتا ہے، اور ہر آدمی کے ایمان اور عمل کے حساب سے درجات الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو باپ کا درجات قیامت کے دن اس کی جنت، وہ جو ہے اونچی جنت میں ہوگا ماں باپ، اور بچے تھوڑے سے نیچے ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین دونوں کو جو ہے نیچے جو اولاد ہیں اللہ رب العالمین اوپر بھیج دے گا ماں باپ کے ساتھ ملا کر کے۔ اور اگر اولاد اگر ایمان اور عمل میں اچھی رہی، اگر وہ اونچے مقام پر ہیں، ماں باپ تھوڑے سے کم ہیں، تو اللہ رب العالمین جو ہے ان دونوں کو اٹھا کر کے اوپر بھیج دے گا۔ اوپر والوں کو نیچے نہیں کرے گا اللہ رب العالمین، بلکہ نیچے والے جو ہیں ان کو جو ہے اونچے درجات میں ملا دے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ خود صحیح ایمان پر عمل کرے اور اپنی اولاد کو بھی ایمان کے صحیح ایمان کی تعلیم دے اور صحیح عمل کرنے کی تعلیم دے۔ اگر اس طرح ہوا تو پھر قیامت کے دن یہ سب مل کر کے جو ہے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے جو ہے یہاں پر وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی صورت کے اندر ایک اور بات بتائی، فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، فرمایا کہ جو لوگ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں اور فحش کے کام کرتے ہیں سوائے چھوٹے گناہ کے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگ توبہ کریں۔ اگر کسی سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جائے تو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو جو ہے معاف کر دے گا۔ ہم سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں، اگر یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہم سے جو ہو رہے ہیں، یہ گناہ ہم مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آدمی وضو کرے گا تو وضو کرنے کے بعد اس کے ہاتھ میں جو بھی گناہ ہیں اس کے ناخن سے نکل کر کے پورے نیچے گر جائیں گے۔ تو اس طرح سے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، ہم جو عبادات کرتے رہتے ہیں ان عبادات کی وجہ سے خود بخود چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن جو بڑے بڑے گناہ ہیں اگر آدمی کرتا ہے تو اس کے لیے توبہ کرنا ہے۔ اور اسی بات اللہ رب العالمین نے بتایا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اللہ نے بتایا اس سورت کے اندر، سورہ نجم کے اندر، اس سورت کے اندر اس آیت کے بعد کہ تم اللہ رب العالمین بڑا معاف کرنے والا ہے، چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا، بڑے گناہ ہیں تو توبہ کرنا ہے۔ تو فرمایا فلا تزکوا انفسکم، اگر تم بہت ہی نیک ہو سکتا ہے تم بہت ہی نیک ہو، لیکن لوگوں کے سامنے آپ اپنا تزکیہ مت پیش کیجئے۔ لوگوں کے سامنے یہ مت کہیے کہ میں بہت نیک انسان ہوں، میں بہت عبادت کرنے والا آدمی ہوں، اور اندر اندر آپ یہ بھی مت سمجھیے کہ میں تو جو عبادت کر رہا ہوں میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، مجھے توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آدمی اپنا تزکیہ خود مت کرے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اچھا بتانے کی کوشش نہ کرے کہ میں بہت دیندار انسان ہوں، بہت عبادتیں کرنے والا ہوں، لمبی لمبی عبادتیں کرتا ہوں۔ آدمی لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے،
फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा आलमु बिमन इत्तका, वो जानता है कि तुम में से कौन ज्यादा जो है तकवा इख्तियार करने वाला है, कौन डरने वाला है, कौन कितनी इबादत कर रहा है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है। आप अपने बारे में किस लोगों के सामने पेश मत करो, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है इस सूरत के अंदर, सूरत नज्म के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया। उसके बाद सूरतुल कमर है, सूरतुल कमर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहली आयत में बयान फरमाया इक़्तरबतिस साअतु वंशक़्क़ल क़मर, कि क़यामत करीब आ गई और चांद फट गया। मुशरिकीन मक्का ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि कोई एक निशानी बता दे, हम ईमान कबूल करेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या देखना चाहते हो? तो मुशरिकीन ने कहा चांद के 2 टुकड़े देखना चाहते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो चांद के 2 टुकड़े करके दिखाए, सब के सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि एक चांद का आधा टुकड़ा पहाड़ के इस जानिब है और चांद का दूसरा टुकड़ा पहाड़ के इस जानिब है। लोगों ने सब ने अपनी आंखों से देखा। उसके बावजूद भी इन लोगों ने क्या कहा? अल्लाह ने बताया वकज़्ज़बू वत्तबउ वयरौ आयतन युरिदु वयक़ूलु सिहरुन मुस्तमिर, इन लोगों ने झुटलाया, अपनी आंखों से देखकर झुटलाया और इन लोगों ने कहा यह तो जादू है, सिहरुन मुस्तमिर, यह तो जादू है कहा इन लोगों ने। तो कितना जो है इन लोगों ने झुटलाया। और ये सिर्फ मक्का वालों ने नहीं देखा, बल्कि दुनिया के कई इलाकों के लोगों ने भी जो चांद के 2 टुकड़ों को देखा। जैसे तारीखी रिवायात में आता है कि खुद हमारे हिंदुस्तान से केरला का एक राजा रहता था, उसने भी इसको देखा। तो उसने जो है अपने कुछ लोगों को भेजा कि जाओ तलाश करो इसकी वजह क्या है। तो इसके लोग पहुंचते पहुंचते मक्का पहुंचे और मक्का जाने के बाद उन लोगों को पता चला कि यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से मौजिजा है। तो वो लोग इस्लाम कबूल किए और यहां पर आए और यहां के इस राजा ने भी इस्लाम कबूल किया। और बताया जाता है कि इसीलिए केरला के लोगों ने जो है, कुछ लोगों ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया और वहां पर मालिक इब्न दीनार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी आए और मस्जिद बनाई गई, बताते हैं। और आज भी वो मस्जिद, सबसे पहली मस्जिद जो कि अरब ममालिक के अलावा जो बनाई गई मालिक इब्न दीनार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से, अभी भी मस्जिद वहां पर मौजूद है, वल्लाहु आलम। तो हर जगह इस तरह से इस निशानी को इतने सारे लोगों ने देखने के बावजूद कई लोगों ने वहां पर जो कुफार ने इस्लाम कबूल नहीं किया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत के अंदर एक और बात बताई, फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को बहुत ही आसान बनाया है समझने के लिए, नसीहत हासिल करने के लिए बहुत आसान है। अगर आदमी इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ेगा तो जो है नसीहत हासिल कर सकता है। लेकिन पढ़े आदमी, सबसे पहले ये कि हम मुसलमान कुरान पढ़े, कुरान ही हम नहीं पढ़ते हैं तो नसीहत कैसे हासिल करेंगे? बहुत आसान है कुरान को समझना, कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन आदमी कुरान को पढ़े, उसकी तिलावत करे, उसको समझने की कोशिश करे। हम पढ़ते भी नहीं और समझते भी नहीं तो कैसे नसीहत हासिल करेंगे? इसलिए पढ़ना भी चाहिए और समझने के लिए पूरी कोशिश करना चाहिए। उसके बाद की सूरत सूरतुर रहमान, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इस सूरत को नाजिल किया। इस सूरत की जो है हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत में जो मौज़ूआत बताए हैं, अल्लाह की जो कुदरत के जो अजाइब हैं, जो कमालात हैं, अल्लाह की जो नेमतें हैं जो बंदों पर इंसान भी फायदा उठाता है और जिन भी फायदा उठाते हैं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत के अंदर तज़किरा फरमाया। बहुत सारी नेमतों का तज़किरा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन बताता है, बार बार बताता है, फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम किस किस नेमतों को तुम झुटलाओगे, किस किन जो है नेमत को जब तुम इनकार करोगे। अल्लाह इतनी सारी नेमतें देता है, अल्लाह हर नेमत के बाद फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का तज़किरा किया। इंसान को चाहिए कि जो भी नेमतें वो इस्तेमाल कर रहा है अल्लाह का शुक्र जो है इख्तियार करें। उसके बाद की सूरत सूरतुल वाक़िया है। इस सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत के दिन लोग जो रहेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि लोग जो है 3 जमातों में तकसीम किए जाएंगे। 3 जमातों में जो तकसीम किए जाएंगे, एक जमात होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके ताल्लुक से बयान फरमाया फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमना, वो लोग जिनके दाएं हाथ में नामे आमाल दिया जाएगा। और दूसरी वो जमात होगी वो अस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमा, जिनके बाएं हाथ में नामे आमाल दिया जाएगा, वो कुफ्फार मुशरिकीन मुनाफिक वगैरह होंगे। और तीसरी जमात, तीसरा ग्रुप जो होगा, अल्लाह ने बयान फरमाया वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून, ये वो होंगे, उस कैटेगरी में सहाबा किराम और आला तरीन के मोमिनीन होंगे। तो यहां पर पहला ग्रुप सहाबा किराम और आला तरीन मोमिनीन का होगा और दूसरा ग्रुप
مومنین کا ہی ہوگا لیکن عام مومنین کا ہوگا، اور تیسرا گروپ منافقین، مشرکین، کفار وغیرہ کا ہوگا۔ اب اللہ رب العالمین نے تینوں کے تعلق سے بیان فرمایا۔ پہلی کیٹیگری جو کہ صحابہ اور اعلیٰ ترین مسلمان مومنین کا ہوگا، بیان فرمایا کہ ان میں کے کون زیادہ لوگ ہوں گے اس گروپ میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب جو لوگ تھے زیادہ لوگ اس زمانے کے ہوں گے، اور آخری زمانے کے جو لوگ ہوں گے ان میں سے کچھ ہی لوگ جو ہے اس گروپ کے اندر ہوں گے، یہ بتایا اللہ رب العالمین نے۔ اور جو عام مومنین ہوں گے ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کے زمانے کے جو لوگ ہیں ان میں سے بھی بڑی تعداد ہوگی، اور آخری زمانے کے جو مسلمان مومنین آئیں گے ان میں کی بھی بڑی تعداد ہوگی، یہ بتایا اللہ رب العالمین نے۔ تو غرض یہ کہ جو پہلا جو زمرہ ہے، پہلا جو گروہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اندر شامل ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ نے بتایا والسابقون السابقون اولئک المقربون، کہ یہی لوگ جو ہے اللہ رب العالمین کے مقرب بندے ہیں، یہ بات اللہ رب العالمین نے بتائی۔ ہم جتنا ہو سکے کوشش کریں اور جو ہے ایسے درجے پر پہنچنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے، اور اللہ سے جو ہے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہمیں کثرت سے عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں صحت و تندرستی سے اس مہینے کی عبادات کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہمارے رمضان کی عبادات کو اور دوسرے جو بھی عبادت ہم کیے ہیں اللہ ساری عبادات کو قبول فرما۔ رب العالمین ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ رب العالمین جب تک ہم دنیا میں رہیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔